الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج مختصر سی چند باتیں تدریس سے متعلق حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب مدیر جامعۃ الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، ان کی کچھ ہدایات ہیں۔ تمہیدی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر امتی کے ہر شعبے کے لیے نمونہ ہے، اور یہ ہم سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جو آدمی جس اینگل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا اس میں اس کے لیے نمونہ اور ہدایت ملے گی۔ تو اس لحاظ سے آپ علیہ السلام کی زندگی سے اسلوب تعلیم کہ آپ نے صحابہ کو کس کس انداز سے سکھایا ہے کہ وہ جماعت جو زمانے جاہلیت سے گزر کر آئی تھی اب رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا نمونہ وہی بن گئی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کا مصداق جو بنے ہیں وہ کس استاذ کی تربیت اور تعلیم سے بنے ہیں۔ اس میں پہلی بات آپ کی طرف سے یہ ہے کہ نصوص اور عبارات یاد کروانے کا اہتمام کرنا۔ بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں جن کی نصوص اور عبارات کا یاد کروانا، ان کے الفاظ کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیتیں ہیں، جس آیت سے مسئلے کا استدلال ہوتا ہو وہ مطلب یاد ہے، معنی مفہوم یاد ہے، لیکن آیت نے یاد نہیں ہے بچے کو، پھر کیسا عالم کہلائے گا کہ بھئی جو آیت سے آپ مسئلہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ آیت ہی نہیں آ رہی ہے آپ کو، صرف اتنے بولتے جائیں قرآن مجید کی فلاں آیت میں ہے، قرآن مجید کے فلاں سورے میں ہے۔ تو یہ نصوص میں سے پہلے درجے کی نص قرآن مجید ہوتی ہے، تو جس آیت سے استدلال ہوتا ہو وہ آیت ازبر کروانا، بچہ حافظ نہ بھی ہو تو بھی اسے یاد کروانا، حافظ ہے تو ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو احادیث جس سے مسئلے کا استنباط ہوتا ہو وہ حدیث بھی یاد کروانا، یہ نصوص اور عبارات کا یاد کروانا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بالخصوص ابتدائی جماعتوں میں جیسے قدوری کی عبارت ہے، بہت مختصر جامع رہتی ہے، یاد کرنا آسان بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں احناف کے مسئلے کی کوئی ایسی دلیل ہو یا عبارت ہو اس کے حفظ کا اہتمام۔ ایسے ہی فقہ میں پڑھتے پڑھاتے ہوئے بعض جگہوں پر ہم سب سے جو کوتاہی ہوتی ہے، طلباء سے بھی ہے، اساتذہ سے بھی ہے، کہ جہاں کہیں پر بھی دعاؤں کا تذکرہ آتا ہے کہ فلاں دعا پڑھے فلاں دعا پڑھے تو سرسری پڑھتے ہوئے گزر جاتے، وہ دعا نہ استاد یاد کرتا نہ شاگرد یاد کرتا، حالانکہ ان دعاؤں کو لکھنے والے مصنفین نے بھی اہتمام سے لکھا کہ اسے یاد کیا جائے کہ آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے فلاں موقع پر، تو اب کتاب میں تو پڑھ لیا، وہ دعا یاد ہی نہیں کیا، نہ استاذ نے نہ بچے نے، تو پھر اس موقع پر جب وہ رکوع کے بعد آپ کیا پڑھتے تھے، دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھتے تھے، قوما میں کیا پڑھتے تھے، اپنی طرف سے زائد اذکار بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہاں یہ بھی صراحت ہے کہ یہ فرائض کے لیے نہیں، نوافل کے لیے ہیں، تو مطلب نوافل کے لیے تو ہیں بہر صورت، اب وہ یاد ہی نہیں کیا استاذ، نہ بچے کو یاد کروایا، تو پڑھنے کی حد تک رہ جاتا ہے، عمل میں نہیں آ پاتا، چونکہ یاد کروانے کا اہتمام نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی سے نصوص یاد کروانے کا اہتمام، قرآن مجید کی آیات ہوں، دعائیں ہوں، اسے یاد کروانے کا اہتمام کیسے ہوتا تھا؟ پہلی دلیل اور واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الناس التشہد علی المنبر کما یعلم المکتب الصبیان، کہ آپ علیہ السلام منبر پر سے صحابہ کو تشہد یاد کروایا کرتے تھے جیسے مکتب کا استاذ بچوں کو یاد کرواتا ہے۔ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو اس میں تشہد یاد کروانے کا اہتمام، اب ہم خود دیکھ لیں، جماعت اول کے بچے ہوں یا اعدادیہ کے بچے ہوں، ان میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں، اعدادیہ کے بچے کوئی ایسا بھی ہوگا کہ حفظ کر کے آیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شعبہ حفظ میں وہ تشہد یاد کیا ہو، اور ڈائریکٹ بھی آیا ہوگا تو اسے تشہد ہی یاد نہیں ہے، دعائیں معصورہ یاد نہیں ہے۔ اب وہ اعدادیہ اول پڑھانے والا استاذ تو نحو صرف مختلف فنون پڑھا رہا ہے لیکن اسے تشہد یاد نہیں ہے۔ اب وہ بچہ 24 گھنٹے کی جماعت میں جانے کے بعد حلقے میں تشہد یاد کر رہا ہے، تو کس قدر افسوس کی بات رہے گی
ادعیہ و معصورہ کا سننا یا اس کے جانچ کا اہتمام نہ کرنا۔ دوسرا واقعہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامر کما یعلمنا السورۃ من القرآن، کہ آپ علیہ السلام استخارے کی دعا ہمیں اہتمام سے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن مجید کا سورہ اہتمام سے سکھایا کرتے تھے۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم میں سے کسی کو شاید استخارے کی دعا یاد نہیں ہوگی، چونکہ استخارہ کرتے ہی نہیں، اندھادھند جو بھی کام کرنا ہے کر لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعلمہم الدعاء کما یعلمہم السورۃ من القرآن، دعائیں بھی سکھایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن سکھانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ چنانچہ فرماتے، آپ علیہ السلام فرماتے، یقول قولو، کہو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یہ کہو بول کے آپ علیہ السلام دہرایا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ تعلیمی میدان میں جو مضامین، جو عبارات ازبر یاد ہونی چاہیے، ہو بہو یاد ہونا چاہیے، الفاظ کے فرق کے بغیر یاد ہونا چاہیے، اس کو یاد کروانے کا اہتمام استاذ کرنا چاہیے، بالخصوص ابتدائی جماعتوں میں، چونکہ وہ حفظ کے متعلق ہی کتابیں ہوتی ہیں۔ دعائیں بالخصوص یاد کروانا، عبارات یاد کروانا، نصوص یاد کروانا اور احناف کے مستدلات یاد کروانا، اس کا اہتمام ہو۔ تعجب ہوگا کہ بھئی پہلے زمانے میں لوگ ایسے بھی تھے جو پوری خدوری حفظ کر لیا کرتے تھے، کیسے کیا ہوگا ان لوگوں نے؟ ابھی گزشتہ سال ہی کسی طالب علم کے بارے میں آیا نا، مظاہر کے یا کسی کے، کہ پوری بخاری شریف یاد کیا، تو کتنا بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ ورنگل یا کہیں گئے تھے بنات کے ادارے میں، تو 11,000 حدیثیں بچیوں نے یاد کیا۔ تو آپ اندازہ کریں 11,000 حدیثیں یاد کرنا لڑکیوں نے یاد کیا دور حدیث کی۔ تو کرنے والے کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو حدیث کی ابتدائی درجے کی کتابیں ہیں، 40 حدیثیں یاد کرانا، 40 پہ کیوں 200 حدیثیں تک پہنچے، 300 حدیثوں تک پہنچے۔ بچوں کو ٹارگٹ دیں انفرادی طور پر، 2 دن میں 1 حدیث یاد کرو، چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرو، جوامع الکلم یاد کرائی جائیں۔ تو اس طرح نصوص کے حفظ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے تعلیم بذریعہ سوال و جواب، کہ تعلیم کا ایک اسلوب آپ علیہ السلام کا یہ بھی تھا کہ سوال کے ذریعے سے آپ سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ استاذ ایک طالب علم کو سب کے سامنے کھڑا کرے اور اس سے سوال کرے، وہ سب کے سامنے اس کا جواب دے، اس سے طالب علم کی ہمت بڑھے گی اور سب طلباء اس کے جواب کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یا 2 طالب علموں کو درسگاہ میں کھڑا کر دے آپس میں مقابل جہت میں، اور ایک سوال کرے دوسرا جواب دے، اور سارے طلباء ان کے سوال جواب کی طرف متوجہ رہیں۔ اس انداز تعلیم سے بھی طلباء میں تعلیم کا، علم کا شوق بڑھتا ہے۔ طلباء کی آنکھ، کان، فکر سب ہماتن و متوجہ ہوتے ہیں۔ جب آج کے زمانے میں اسے سمجھیں کہ ایسے ہی سادہ انداز میں بیٹھ کے بیان کرنے کا ایک نہج ہے، دوسرا آج کل بہت چل رہا ہے براڈ کاسٹ بول کے، کہ دونوں بیٹھ کر ایک سوال کرے گا دوسرا جواب دے گا۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں بھی براڈ کاسٹ ہو رہا ہے اور بڑی بڑی باتوں پر بھی ہو رہا ہے، چلر باتوں پر بھی ہو رہا ہے، لیکن مشہور ہونے کا یا اس کو زیادہ قریب الفہم کرنے کا ایک انداز ہے، سمجھیے کہ وہ جب آپس میں بیٹھ کے کوئی سوال جواب کرتے ہیں تو لوگ تھوڑا زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، عام بیان کے مقابلے میں ان کو زیادہ سنتے ہیں، چونکہ سوال جواب کا انداز ہے۔ تو جو حضرات اس طرح کرتے ہیں وہ اس کو دلیل بنا سکتے ہیں کہ بھئی سوال جواب کا انداز ماضی سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے لیے دلیل یہی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی اس زمانے میں ہم کو جو سوال جواب کے انداز سے جو افہام تفہیم اور تعلیم کا معاملہ کرنا چاہیے، وہ عقائد والا معاملہ، عقائد کو سمجھانا اور غیبیات کو سمجھانا، جس میں بندہ محسوس طریقے سے سمجھنے کی مثال نہیں ہو، لیکن یاد کر لو اس کو۔ تو ان کے جو سوال جواب ہوتے ہیں، اس کا جو طریقہ ہوتا ہے سوال جواب کے ذریعے سے بہت جلد قابو میں آ سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے دلیل وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث جبرائیل جسے بولتے ہیں، مل ایمان، مل اسلام، مل احسان، ما علامات الساعہ، اس طرح کے جو سوالات ہیں، مشہور حدیث ہے، سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
جب صحابہ اکرام موجود تھے تو نوجوان ایک آیا اجنبی شکل میں اور بادب بیٹھ گیا، آپ علیہ السلام سے دین کے بارے میں چند سوالات کیے، آپ نے ان کے جوابات دیے، اور سارے صحابہ یہ منظر دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے، اور انہیں فائدہ بھی ہو رہا تھا۔ سوال جواب کا خلاصہ کیا تھا کہ آنے والے اس نوجوان نے پوچھا کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، مل اسلام۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو اور حج بیت اللہ کرو اگر وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہو۔ تو ایک سوال جواب ہوا۔ دوسرا مل ایمان، ایمان کے بارے میں مجھے بتائیں۔ تو آپ نے جواب دیا ایمان لاؤ اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اچھی ہو یا بری ہو۔ پھر سوال ہوا احسان کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو ایسا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر سوال ہوا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس سے تم پوچھ رہے ہو وہ سائل سے زیادہ اس بارے میں واقف نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اس نوجوان نے کہ آپ مجھے قیامت کے علامات بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ باندی اپنے مالک کو جنے گی، تم دیکھو گے کہ ایسے لوگ جو ننگے پاؤں، ننگے بدن، غریب اور بکریاں چرانے والے ہیں، ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ تو اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون تھے جو آئے تھے؟ تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے، انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو سوال جواب کے انداز سے بھی جیسے ادب پڑھانے والے اساتذہ ہیں کہ بھئی عربی میں سوال کرو، عربی میں جواب دو، فقہ پڑھانے والے اساتذہ ہیں کہ عربی میں فقہ، آج کے سبق کا کوئی بھی ایک سوال انداز اپنے ہی طریقے سے ہم کریں گے کہ بھئی اس کا حکم کیا ہے، تم اسے عربی میں جواب دو۔ اس طرح سے مشق کرائی جا سکتی ہے۔ یہ جو ہم بیٹھتے ہیں ہر ہفتہ، اس کو ایک رسم نہ سمجھیں ہم لوگ کہ بھئی اب جمعرات آ گیا، اب بیٹھنا ہے مجبوراً، وہ چاہے ضرورت کی باتیں ہوں، غیر ضروری باتیں ہوں، ہمارے لیے کرنا ہو نہیں کرنا ہو، خالی سن لو، اٹھ کے آ جاؤ، بس اس کے بعد ہماری روش جو وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے، اس کو ایسا رسمیت والا معاملہ نہ بنائیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم دیکھیں کہ سال میں ایک مرتبہ کبھی لجنہ کی طرف سے، کبھی احیاء علوم والے، کبھی فلاں ادارے والے اساتذہ کو جوڑ کر تدریب المعلمین کے نام سے صبح سے شام تک رکھ کے بڑے بڑے اکابر کو بلا کے وہ سال میں ایک مرتبہ نظام بناتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھانا چاہیے، کیسے ہمیں ادارے میں رہنا چاہیے، طلباء کے ساتھ کیسے سلوک ہو۔ اب اپنے پاس ظاہر سی بات ہے ہر ہفتہ جو تدریجی طور پر اکابر کی باتیں اور دلائل کی روشنی میں جو قریب الفہم کر کے سمجھائی جاتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہے نا سال میں ایک مرتبہ سن لینے کے مقابلے میں۔ اب وہ سال میں ایک مرتبہ جو ہو رہا ہے اسے ہم شریک بھی نہیں ہو پاتے ہیں، ان اکابر سے استفادہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے، تو کسی نہ کسی بہانے سے ہم سن رہے ہیں، تو اس کو عمل میں لانے کی نیت سے اور عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے چلیں گے تو کچھ فائدہ ہوگا، ورنہ پھر ایسے ہی رسمیت کے ساتھ اگر چلتا رہا تو نظام میں کیا تبدیلی آئے گی، تعلیم میں کہاں سے ترقی ہوگی۔ ہم تو محتاج ہیں نا ہر لمحہ اسلوب سیکھنے کے، انداز سیکھنے کے۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں بول سکتا کہ بھئی ہم کو 40-50 سالہ تجربہ ہے، کون ہم کو کیا بتاتے۔ جن کی باتیں سنائی جا رہی ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تم تو ابھی 40-50 سال کے تھے نا، وہ تو دنیا سے چلے گئے، مقابلہ کرنا ہی ہے تو چلے جاؤ، پھر دنیا سے چلے گئے تو مقابلہ ہوتا نا، تو تب تو چھوٹے تھے جب تک ہیں، بہرحال وہ تو بول کے چلے گئے دنیا سے۔ تو اس واسطے اس کو رسمیت بنانے کے بجائے نوٹ جو ہم کرتے ہیں اس میں یہ سوچ کر کے اس میں سے کون سی چیز اپن عمل میں لا سکتے ہیں اس کو لانے کی کوشش کرنا۔ انتظامات جو کچھ بھی ہوتے ہیں وہ وسائل ہوتے ہیں، مقاصد نہیں ہوتے، تو اس واسطے انتظامات کو مقصد کا درجہ دے کر اگر کام کریں گے اور مقصد میں کمی آ رہی ہے تو پھر ہم ہٹ گئے، پٹری سے ہٹ گئے، منزل سے ہٹ گئے ہم۔ اب جیسے ہم یہاں پر اسمارٹ ٹی وی لائے ہوں یا کچھ اور کر رہے ہوں، یہ سب چیزیں تعلیم کے اسباب ہیں، مقاصد نہیں ہیں۔ اس کے ذریعے سے ایک نئے نہج سے ہم سکھانا چاہ رہے ہیں بچے کو، اب وہ تو آ گیا لیکن سکھا نہیں رہے ہیں، اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کا سوچ نہیں رہے ہیں کہ بھئی اس سے کیسے استفادہ کیا جائے، تو پھر وسائل تو ہیں لیکن مقاصد سے محروم ہے بندہ، وضو کر رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایسے ہو جائے گا پھر۔ تیسری چیز ہے تعلیم بذریعہ عمل۔ اسلام کی زیادہ تر جو تعلیمات ہیں
اس کا جو تعلق ہے وہ عمل سے ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کو آپ نے عملاً صحابہ کے سامنے پیش کیا، اور صحابہ اکرام بھی اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے بعد والوں میں اس کو پیش کیا۔ تو اسی واسطے صحابہ کے بعد والے تابعی کہلائے، چونکہ انہوں نے اتباع کی صحابہ کی۔ ان کا نام ہی اسی وجہ سے پڑا کہ وہ تابعی ہیں۔ تابع کا معنی ہے کسی کے تابع ہونا، تو صحابہ کی اتباع ہوئی تبھی جا کے وہ تابعی بنے، ورنہ صحابہ کے دور میں زندہ رہنے والا ہر شخص تابعی نہیں ہے، صحابہ کو دیکھنے والا ہر شخص تابعی نہیں ہے، صحابہ کی اتباع کرنے والا تابعی کہلائے گا۔ چنانچہ جب نماز فرض ہوئی، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو آپ علیہ السلام نے عملاً صحابہ کو وضو بھی کر کے دکھایا، نماز بھی پڑھا کر دکھائی۔ حتیٰ کہ آپ وہ بھی حدیث پڑھے ہیں کہ جب اوقات الصلاۃ کی بات آئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن نماز رسول اللہ کو پڑھا کے دکھائی نا۔ تو عملاً اول وقت کون سا ہے، انتہائی وقت کون سا ہے، ہر نماز کا حضرت جبرائیل نے کرا کے دکھایا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بعض تعلیم کا طریقہ وہ ہوتا ہے جس سے استاذ کو عمل سے کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے اسی واسطے وہ حدیث بھی مشہور ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسے دیکھے ویسے پڑھو۔ تو مطلب کیا ہوا، آپ نے پڑھا کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا، تبھی صحابہ سے فرمایا جیسے مجھے دیکھے ویسے کرو۔ اب ہم اساتذہ میں سے کون بول سکتا ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو طالب علم ویسے پڑھے؟ یا کبھی ہم جیسے نور الاضاء پڑھا رہے ہیں، اس میں کتاب الصلاۃ میں پورے سنن کی پوری بحث ختم ہو گئی، سنتیں 51 سنتوں کا تذکرہ پورا آ گیا، مکروہات بھی ہو گئے، مفسدات بھی آ گئے، سب ہو گئے۔ اس کے بعد استاذ کھڑے ہو کر اس کتاب کی روشنی میں طلباء سے کہے کہ اب اتنا پڑھے ہیں، 51 سنتیں ایک جگہ لکھو، مکروہات ایک جگہ لکھو، اور مفسدات ایک جگہ لکھو، سب کو ازبر یاد کرا دیے۔ اب اس کے بعد 2 رکعت میں پڑھ کے دکھا رہا ہوں، ان میں سے کون سا مکروہ میری نماز میں ہے اس پر نشاندہی کرنا، اور کتنی سنتوں کا اہتمام ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کرنا۔ سب طلباء اپنے اپنے کاپی لے کے بیٹھے ہیں، مفسدات، مکروہات اور سنن سب کی رعایت کرتے ہوئے استاذ کی نماز کا جائزہ ہو رہا ہے، پہلے جو درسگاہ میں پڑھ کے دکھا رہا ہے، پھر اس کے بعد کسی دوسرے طالب علم کی باری، تیسرے طالب علم کی باری۔ اس طرح عملی مشق مدارس میں کہاں پر ہو رہی ہے؟ کون استاذ کر پا رہا ہے؟ اب ہمیں باہر کے کوئی صاحب نسبت، بزرگ شخصیت، وہ دور حدیث کے طلباء کو کھڑا کر کے آ کے بتا رہے ہیں نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھنی چاہیے، آپ پڑھو۔ جس بچے کو نور الاضاء سے نماز سکھائی جا رہی ہے، اسے دور حدیث میں کسی صاحب نسبت باہر کے بزرگ کو، کسی دعوت الحق سے جڑے ہوئے اللہ والے کو بلا کے ان کی نماز کی عملی مشق کرانا پڑ رہا ہے، یا وہ استاذ کی تنبیہ کر رہے ہیں تمہیں آپ سے یہ سنت چھوٹ رہی ہے، آپ سے یہ مکروہ ہو رہا ہے۔ ہم دیکھیں مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کالینہ کے، وہ جب آتے تھے دارالعلوم شاہ ولی اللہ میں تو وہاں پر دور حدیث کے طلباء سب بچوں کے سامنے نماز کی عملی مشق کرائی جاتی تھی۔ بھئی پڑھایا تو یہاں جا رہا ہے، لیکن نماز کی عملی مشق استاذ کیوں نہیں کرا پا رہا ہے؟ ان سنتوں کا اہتمام استاذ کی زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ یہ خود کس قدر افسوس کی بات ہوتی ہے کہ تعلیم بذریعہ عمل، استاذ اپنے عمل سے سکھانا۔ ایسے ہی حج کے بارے میں بھی دیکھیں، جب حج فرض ہوا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو اس موقع پر آپ علیہ السلام جب حج کیے تو کیا فرمایا؟ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، اپنے حج کے تمام امور مجھ سے اس وقت سیکھ لو، جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرتے چلو۔ تو عملی تعلیم بھی ایک ذریعہ ہے اسلوب تعلیم میں سے، اس کی طرف بھی۔ اب ہر چیز تو ہم ایسا نہیں کر سکتے بھئی، اب مثال کے طور پر نکاح کی بحث آئی تو استاذ نکاح کر کے دکھا رہا ہے، اور نکاح کے بعد والے وظیفہ زوجیت کی بحث آئی تو وہاں وہ کر کے دکھا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی ہر چیز میں ہم عمل کر کے دکھائیں، جو وہ چیزیں ہیں جس کی تعلیم آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، وہی ہم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب اگر اس میں کوئی آدمی منفی ذہن رکھا تو یہ بھی کر کے دکھانا چاہیے بچوں کو، وہ بھی کر کے دکھانا چاہیے بچوں کو، ایسا سوچ رہے ہیں تو۔ چوتھی بات ہے تعلیم بذریعہ قول و عمل۔ تعلیم بذریعہ قول و عمل، اس کا مطلب یہ ہے کہ مضمون کے متعلق جو عبارات اور نصوص ہیں ان کے معنی اور مطالب کو پہلے اس طرح بیان کیے جائیں کہ سب طلباء اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اگر اس کا تعلق عمل سے بھی ہو تو پھر استاذ ان کے سامنے عمل بھی کر کے دکھائے۔ تو پہلے مضمون سے متعلق عبارات اور نصوص یاد کروانا، پھر اس کے بعد وہ عبارت یا وہ نص عمل سے تعلق رکھتی ہے تو عمل بھی کر کے دکھانا۔ تو
تو یہ تعلیم بذریعہ قول و عمل۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم 10 آیات سیکھ لیتے تو اس وقت تک بعد والی آیات نہیں سیکھتے جب تک کہ ان 10 آیات پر ہم عمل نہ کر لیتے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ اگر وضو کی ہی بحث پڑھیں، ہم وضو کے 4 فرائض ہیں اور وضو میں اتنی سنتیں ہیں، تو اس بحث کے ختم ہونے کے بعد درسگاہ کا استاذ 10 منٹ پہلے اپنا سبق بند کر کے آج وضو کی عملی مشق ہوگی، سب چلیں میرے ساتھ۔ اب جو یہ پڑھے ہیں سبق، فرائض یاد رکھے، سنتیں یاد رکھے کہ وضو میں کیا کیا سنتیں ہیں، ان سنتوں کی روشنی میں اب وضو کیا جائے گا۔ نور الازا کے حاشیے میں تو اعضائے وضو دھونے کی دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اگرچہ کہ فقہا نے اس میں مستند ہونے کی بات نہیں کہی ہے، لیکن پھر بھی ہے، ہم اسے مستند نہیں مانتے، اگر مستند مانے بغیر بھی پڑھ لیتے ہیں تو کیا حرج ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر استاذ اسے دعائیں وضو کی سب یاد کروانے کے بعد اب میں ان وضو کی دعاؤں کی رعایت کے ساتھ، سنتوں کی رعایت کے ساتھ وضو کر کے دکھاؤں گا، اب استاذ وضو کر کے دکھائے، پھر طالب علم سے کہے کہ جیسے میں وضو کیا ہوں دعاؤں کو پڑھتے ہوئے ویسے تم وضو کر کے دکھاؤ، تیسرے طالب علم، چوتھے طالب علم کو، تو کیا اس بچے کے لیے یہ بات فخر کی نہیں ہوگی کہ میں نے وضو میرے استاذ سے علم کی روشنی میں سیکھا ہے، دعاؤں کی روشنی میں اس میں اگر ایک ہفتہ گزر جائے بچے کا صرف وضو کی بات بحث سمجھنے اور سیکھنے کے لیے، تو بھی زندگی بھر کا مسئلہ حل ہوا نا، ہمیشہ اسے یاد رہ جاتی۔ ورنہ ہم دیکھیں کہ نور الازا کی دعائیں جو ہم بچپن میں یاد کیے تھے، اب ہم وضو کرتے وقت اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، خود ہم لوگوں میں مسواک کا کتنا اہتمام ہے، مدرسے میں ہوتے ہوئے جب ہم وضو کرتے ہوں تو ہو سکتا ہے گھر میں ہو، لیکن مدرسے میں ہمیں بچوں نے کتنا دیکھا ہم مسواک کے اہتمام کے ساتھ وضو کرتے ہوئے۔ تو یہ چیزیں تعلیم بذریعہ قول و عمل، کہ اگر ہم کوئی ایسا مسئلہ پڑھا رہے ہوں جس کا تعلق عمل سے ہے اور وہ بچے کو ہم سکھا سکتے ہیں، تو پھر وہ وقتی طور پر ایک 10 منٹ بظاہر لگیں کہ درسگاہ سب اٹھ کے جا رہی ہے، لیکن اس سے وہ خود بھی ایک تعلیم کا حصہ ہے۔ 5ویں چیز ہے تعلیم بذریعہ تختہ سیاہ و نقش۔ بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھانے کے لیے بورڈ کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے، جس کے ذریعے بعض حقائق کا طلباء کو سکھانا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض معنوی حقائق کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا تھا۔ اس زمانے میں ایسا تختہ سیاہ، تختہ سفید، بورڈ ایسا سب کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے نقشہ بنا کر سکھایا صحابہ کو، بس کافی ہے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی علیہ السلام نے ایک مربع خط کھینچا، 4 لکیر والا خط کھینچا، اس مربع خط کے درمیان میں خط کھینچا، اس درمیانی خط کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے خط کھینچے، اور ایک مربع خط باہر کی جانب کھینچا، یعنی اس مربع خط سے بھی باہر نکل گئی وہ لکیر۔ پھر صحابہ اکرام سے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ سب نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ درمیانہ خط انسان کی مثال ہے، اور اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے جو خطوط ہیں وہ عوارض اور حالات ہیں جو انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ ایک خط ختم ہوئی دوسری شروع ہوتی، دوسری ختم ہوئی تیسری شروع، ایک مصیبت ختم ہوئی دوسری آتی، ایک پریشانی ختم ہوئی دوسری پریشانی آتی۔ اس لیے جب تک زندہ ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اب کچھ بھی اب مسئلہ نہیں، میرے سب مسائل حل ہو چکے، ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہی آتا۔ ہم دیکھ لیں بچپن میں پیمپر کی ضرورت تھی، پھر نکر کی ضرورت تھی، پھر پینٹ پاجامے کی ضرورت ہوئی، پھر کپڑوں کی ضرورت ہوئی، بڑے ہوتے گئے سائیکل کی ضرورت ہوئی، پھر گاڑی کی ضرورت ہوئی، پھر اس کے بعد کار کی ضرورت ہوئی، پھر اس کے بعد بس کی ضرورت ہوئی، بس سے آنا پڑ رہا ہے، وہ بھی تو ایک ضرورت ہے انسان کی۔ پھر ہوائی جہاز کی ضرورت رہے گی انسان کو حج وغیرہ سفر کرنے کے لیے، پھر شادی کی ضرورت، شادی پوری ہوئی تو بس ہو گیا، نہیں اب بچوں کی ضرورت ہے، بچے ہو گئے بس کافی ہو گیا نہیں، اس کے بعد اور ہر موت تک ضرورتوں کا سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ تو ایک چھوٹ گیا تو دوسرا پکڑ لیتا ہے۔ تو اور جو مربع خط ہے جو 4 طرف سے گھری ہوئی ہے، یہ اس کی موت ہے، یہ اس سے بچ کر جانے والا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو خط باہر نکل چکی ہے یہ اس کی امیدیں اور آرزویں ہیں، یعنی موت سے بھی باہر کی تمنا ہے اس کی۔ یہ نقشہ بتا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو، موت کو اور انسان کی ضرورتوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان ہے کتنا، موت اسے چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے، اس کی ضرورتیں کتنی ہیں اور اس کی امیدیں کتنی ہیں۔ یہ طریقے تعلیم آپ نے زمین پر لکیریں کھینچ کے صحابہ کو سمجھائی۔ تو ایسے ہی جہاں پر ہم کو سمجھانے کے لیے بورڈ کی ضرورت پڑتی ہو
کہ یہ اعراب کہاں پر آتا ہے، یہاں پر رفع کیوں آیا، یہاں پر نصب کیوں آیا، یہاں پر جر کیوں آیا، یہاں پر الف لام کیوں آیا، یہاں پر تنوین کیوں نہیں آ سکتا۔ ایسے موقع پر ہم اس کا جو عامل ہے اس کو بتاتے ہوئے بورڈ پر اعراب کو سمجھائیں گے۔ بالخصوص صرف اور نحو پڑھانے والے اساتذہ، منطق پڑھانے والے اساتذہ، ان کے لیے تو بہر صورت بورڈ کا استعمال ضروری ہے۔ اس کے بغیر بچوں کو جیسے ذہن کے قریب کر کے سمجھانا ویسا ہرگز نہیں سمجھا سکتے۔ تیسری چیز ہے، جو چھٹی چیز ہے، تعلیم بذریعہ ضرب المثل، یعنی امثال کے ذریعے سے سکھانا۔ کسی معنوی اور غیر محسوس حقیقت کو سمجھانے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استاذ طلباء کے سامنے حسی مثال پیش کرے اور اس کی معنوی حقیقت کو اس پر قیاس کر کے طلباء کے اذہان کو قریب کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ معنویات اور غیر محسوسات جو ہے وہ تو دکھتے نہیں ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، تو سمجھنا کیسے؟ کتب احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک موٹی مثال جو ہم سب کئی مرتبہ سنے، بولے، بیان بھی کیے ہیں، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال۔ آپ نے اسے کیسے سمجھایا؟ اچھے دوست کی مثال مشک بیچنے والے کی ہے، برے دوست کی مثال آگ کے بھٹیارے کی ہے کہ اگر وہاں بیٹھو گے تو خوشبو ملے گی، نہیں بھی ہوگی تو جتنی دیر بیٹھو گے خوشبو سونگھتے رہو گے۔ بھٹیارے کے پاس بیٹھو گے تو اگر وہ آگ سے نہ بھی جلائے لیکن تم اس کے دھوئیں اور چنگاری سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ جو بھٹیارا نظر آتا ہے، مشک والا نظر آتا ہے، اچھے دوست کے اثرات اور برے دوست کے اثرات نظر نہیں آتے۔ تو یہ معنویات ہیں، ان کو آپ نے سمجھایا محسوسات سے۔ تو ایسے ہی جو منطق پڑھانے والے، فلسفہ پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ان کو محسوسات کے ذریعے سے، عقائد پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ان مثالوں کو محسوسات کے ذریعے سے سمجھانا۔ جیسے عقیدے کی ایک مثال ہے، وہ عذاب قبر کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر ہوگا، اس عقیدے کو انسان محسوس مثال سے کیسے سمجھانا؟ ظاہر سی بات ہے، اسے امام غزالی نے جو مشہور مثال دی ہے کہ خواب دیکھنے والا لیٹا ہوا ہے، بازو کوئی شخص بیٹھا ہے اور اس کے بازو کوئی آدمی سویا ہوا ہے اور خواب میں دیکھ رہا ہے کہ سانپ کاٹنے دوڑ رہے ہیں، بچھو آ رہے ہیں اور یہ جنگلوں میں دوڑ رہا ہے۔ اچانک خواب سے پسینہ پسینہ ہو کے اٹھ رہا ہے، تو دیکھا تو سب لوگ باہر بازو بیٹھ کے تکرار کر رہے ہیں، تو یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، یہاں پر سانپ بچھو سب جو نظر آ رہے تھے۔ جیسے یہاں پر ایک شخص کو وہ سب چیزیں سانپ بچھو کی محسوس ہوئیں، بازو والے کو محسوس نہیں ہوا، اب یہ پریشان ہو کے پسینے میں اٹھ رہا ہے اور یہ پوچھ رہا کیا ہوا بھائی، آرام سے سو جاؤ، کئی کو پریشان کر رہے، کئی کو بار بار اٹھ رہے۔ تو یہ ایک محسوس چیز ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے آپ کو عذاب میں محسوس کر رہا ہے، بازو والے کو اس کا احساس نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایسے ہی زمین میں جو لوگ دفن ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہیں، جو ہم اوپر چل رہے ہیں ہم کو محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ اس سے قریب کر کے بتائی جانے والی مثال، جیسے اب آج کل کے زمانے میں ویڈیو کال ہے، اگر کوئی آدمی امریکہ میں یا ایران میں یا کہیں بھی موجود ہو، اس سے یہاں سے ویڈیو کال میں بات کر رہا ہے اور وہاں کے مناظر دکھا رہا ہے، دیکھو غزہ میں کیسے حالات چل رہے ہیں، فلاں کیسے ہو رہا ہے۔ اب جو بازو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنے سمجھے کہ شربت پی رہے ہیں، سموسہ کھا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ اب یہ جو بندہ دیکھ رہا ہے یہ افسوس کر رہا ہے اور یہ غم کر رہا ہے، یہ کس کو دیکھ کے کر رہا ہے؟ وہ ویڈیو کو دیکھ کے کر رہا ہے، بازو والے کو محسوس نہیں، چونکہ وہ ویڈیو دیکھا نہیں ہے۔ یہ سارے پردے ہٹ گئے درمیان سے، یہاں سے لے کے امریکہ تک کے سب پردے ہٹ گئے اور اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اچھے مناظر دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ تو محسوسات کو، معنویات کو محسوسات کی مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ ساتواں طریقہ اس تعلیم ہے کہ سوال کے ذریعے سے اذہان کو مشغول کرنا، کہ خود کبھی جواب بتانا ہے تو اس جواب کا سوال کر لینا، استاذ طالب علم کے سامنے پڑھاتے وقت طلباء کے سامنے ایک یا ایک سے زائد سوالات پیش کرنا، سب کے اذہان کو ان سوالات کے جوابات کی طرف مشغول کرنا کہ جواب دو، جس کے ذہن میں جو جواب آ رہا جواب دو۔ اچھا جواب آیا تو اس کی تصویب کرنا، اور اگر غلط جواب ہے تو اس کی تصحیح کرنا۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کو طریقہ تعلیم میں ملتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے سب سے بڑی مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے وقت جو سوالات کیے تھے، کیف تقضی یا معاذ، وہاں کیسے فیصلہ کرو گے؟ کتاب اللہ کے ذریعے سے، اگر نہیں ملا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ فَبِمَا تقضی، کیسے کرو گے؟ تو پھر کتاب رسول اللہ کے آپ کے احادیث میں دیکھوں گا، اس میں نہیں ملا تو کیسے کرو گے؟ تو قیاس کروں گا۔ تو یہ سوال ہو رہا ہے جواب دے رہے ہیں، سوال ہو رہا ہے جواب دے رہے ہیں، ہر سوال کے جواب کی تصویب بھی ہو رہی ہے، اور آخر میں آپ علیہ السلام ان کو شاباشی بھی دے رہے ہیں اور اللہ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ بھی طریقہ تعلیم ہے۔ ہو بھی یہ بھی سکتا تھا نا کہ معاذ جا رہے ہو یمن تو کوئی بھی مسئلہ آئے تو پہلے کتاب اللہ میں دیکھو،
نہیں آیا میری احادیث میں دیکھو، پھر نہیں ملا تو خود ان کتاب اور قیاس کتاب اللہ میں قیاس کرو، یہ بھی ڈائریکٹ فرما سکتے تھے، لیکن سوال ہو رہا ہے جواب مل رہا ہے، سوال ہو رہا ہے جواب مل رہا ہے، آپ اس جواب کو درست قرار دیتے جا رہے ہیں، یہ طریقے تعلیم ہے۔ تو بچے کے سوال کے ذریعے سے بھی اس کو سکھانے کی کوشش کرنا۔ اس کے لیے آخری بات ہے کہ درس کی تیاری ویسے کر کے آنا کہ آج مجھے درس کس انداز میں دینا ہے، کیسے طلباء کے سامنے درس پیش کرنا ہے۔ اندھا دھن آ کے بیٹھ گیا اور پھر سوچنے لگا تو ظاہر سی بات ہے اب جو ہدایات مستقل لکھائے جا رہے ہیں اس کی کاپیاں بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا کہ بھئی گزشتہ جمعرات ایک الگ کاپی لے کے بیٹھے تھے، اس جمعرات الگ کاپی لے کے بیٹھے، وہ ادھر چلی گئی یہ ادھر چلی گئی، اب برائے نام لکھتے جا رہے ہیں۔ بھئی سب ہدایات ایک جگہ پر جمع ہوں، سال کے شروع میں دیکھے جائیں کہ بھئی مجھے سال بھر کے 10 بیٹھکیں ہوئی ہیں، 10 بیٹھکوں میں کتنے بڑے بڑے اکابرین کی باتیں آئی ہیں، آج میں اس میں سے کس پر عمل کرنے کی نیت سے درسگاہ میں جاؤں، یہ جائزہ ہونا۔ اب یا کاپیاں بدل رہی ہیں، لکھنے کے بعد کبھی جا کے اس کا جائزہ ہی نہیں لے رہے ہیں، یا بیٹھے ہیں تو سوتے ہوئے بیٹھے ہیں، اونگتے ہوئے بیٹھے ہیں، لکھ ہی نہیں رہے ہیں، تو کہاں سے آدمی ایک نیا نہج اپنی زندگی میں لا سکتا؟ رسمی تدریس کبھی آدمی کو ترقی پہ نہیں لے جا سکتی۔ ہماری زندگی کا تجربہ ہے، اگرچہ کہ زندگی اتنی نہیں ہوئی ابھی کہ تجربے کار ہم شمار ہو سکیں، لیکن بہر صورت ہم جو دیکھیں ہیں کہ جو زائد محنت کر کے آتے ہیں وہی ترقی کرتے ہیں، جو صرف کتاب کی حد تک رہتے ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتے۔ اور ہمارے ہم عصر میں بھی ہے اور ہمارے پیشرو احباب میں بھی ہے وہ چیز کہ جو زائد محنت کر کے آیا وہی ترقی کیا ہے، جو لکیر کا فقیر بن کے رہا وہ وہیں رہا جہاں اول سال تھا۔ اس واسطے ان ہدایات کو عمل میں لانے کے حساب سے تیاری کر کے آنا، مطالعہ کرتے وقت ہی آدمی یہ سوچنا کہ آج کے اس سبق کو میں سوال جواب کے انداز میں پڑھاؤں گا، آج کے اس سبق کو میں عملی انداز میں پڑھاؤں گا، آج کے اس سبق کو میں اس انداز میں سمجھاؤں گا، یہ مثالیں باہر کی پیش کروں گا۔ اس تیاری کے ساتھ آتا ہے تو پھر وہ درس مقبول بھی ہوتا ہے اور بچے اس سے انتظار میں بھی رہتے ہیں، بھئی کافی اچھا سمجھاتے ہیں، اچھا پڑھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ جن اساتذہ سے پڑھے ہیں، ان دارالعلوم کے جن اساتذہ سے آپ نے پڑھا ہے، تو حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس کیوں کتنا مقبول تھا، پوری درسگاہ کیوں بھری پڑی رہتی تھی؟ وجہ یہی ہے کہ بھئی انداز سمجھانے کا، بتانے کا، طریقے استدلال جو رہتا تھا وہی وجہ تھی۔ اس کے علاوہ ان کی تیاری بھی کس طرح کی ہوتی تھی، انہوں نے خود کتنی بار کہا کہ میں تیاری کیسے کر کے آتا ہوں۔ تو جیسے تیاری کرو گے ویسے نہج کے ساتھ بچوں کو ہم پڑھا سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ پڑھاتے وقت کتاب میں اگر کہیں پر غلطی ہو، وہ غلطی چاہے قرآن کی آیت میں ہو گئی ہو، چاہے حدیث میں ہو گئی ہو، چاہے کتاب کی عبارت میں ہو گئی ہو، تو اس موقع پر یہ کمال نہیں ہے کہ یہ بول دیں کہ یہاں مصنف سے غلطی ہوئی، یہ ان کو ایسا لکھنا چاہیے تھا۔ مصنف سے براہ راست بات ہوئی تو پھر بولتے غلطی میرے سے ہوئی یا کس سے ہوئی؟ غلطی کاتب سے ہوئی ہو سکتی ہے، اس نے لکھنے میں مؤنث کو مذکر لکھ دیا، مذکر کو مؤنث لکھ دیا۔ اس واسطے غلطی جب بھی کتاب میں نظر آئے تو اسے مصنف کی طرف منسوب نہیں کرنا۔ دوسرا یہ کہ اس غلطی کو یہاں پر غلطی ہے بول کر آگے نہیں بڑھ جانا، اس غلطی کی وہیں اصلاح کرنا۔ ہر بچے کے کتاب میں اسے لکھوانا کہ اس سے لکیر مارو، بازو لکھو کہ یہ عبارت ایسی ہے، لکھوا کے چلنا، اسے زبانی بیان کر کے بھی نہیں جانا۔ یہ اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے، چونکہ جن شخصیتوں کی کتابیں ہم پڑھا رہے ہیں وہ اتنی مسلمہ شخصیتیں ہیں کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نحو صرف میں غلطی کریں یہاں کے، کہ تم بول رہے ہو یہاں مصنف سے غلطی ہوئی، صیغہ ایسا نہیں ایسا آنا چاہیے تھا بول کے، وہ پڑھ کے تم عالم بنے اور تم ان کو بول رہے کہ ان کو صیغہ درست نہیں آیا بول کے، یہ خود غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر مصنف سے چوک ہوئی ہے تو شارح خود بتائیں گے، شارح بھی تو ان کے بہت بات کے ہوتے ہیں۔ اس واسطے حتی الامکان یہ کوشش کرنا کہ ہم جن سے استفادہ کر رہے ہیں ان کی طرف غلطی منسوب نہ کریں، یہ ادب اور احترام کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔